الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طیبۃ بها انفسکم واطیعوا ذا امرکم تدخلوا جنت ربکم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، ہماری آج کی یہ مجلس حافظ مفید کے والدہ کے انتقال کے اب 40 دن تقریباً گزرے، تو یہ ایک 40 کی مجلس ہے۔ یقیناً میرے بھائیوں، یہ جو دنیا ہے اللہ نے فانی بنائی ہے، ختم ہونا ہے دنیا کو، ایک نہ ایک دن ہمیں چھوڑنا ہے۔ جو جتنا جلدی جائے گا اس کو پچھلوں کی دعائیں ملے گی، اور جو نیکیوں کے ساتھ دنیا میں زیادہ رہے گا اس کا بیلنس بڑھتا رہے گا۔ اس لیے نیکیوں کے ساتھ لمبی عمر بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آدمی کو لمبی عمر نصیب ہو جائے اور نیکیاں ہی نہ بڑھ رہی ہو تو فائدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر جس کو دی ہے اس کو قدر کرنی چاہیے کہ میں کتنی نیکیاں بٹوڑ لوں اور نیکیاں کر لوں کہ میرا بیلنس بڑھ جائے۔ اس لیے کہ دنیا سے جانے کے بعد تو یہی کام آنے والا ہے، نیکیاں۔ اور یہ جو منازل ہے، موت کے بعد قبر کے بعد حشر، یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ یہ ہونا ہے۔ سب سے کٹھن مرحلہ جو ہے وہ موت کا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک کتاب میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کی جان کنی یعنی موت کے وقت حاضر ہوئے، اور یعنی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں، موت کا وقت قریب ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ تو پہلے یوں کہتے تھے کہ لوگ جس وقت دنیا سے جاتے ہیں ان کے پاس عقل ہوتی ہے، پھر بھی موت کی کیفیت کیوں نہیں بیان کرتے کہ موت ہے کیسی؟ آپ تو یہ کہتے تھے کہ لوگ بیان نہیں کرتے، آپ بیان کیجئے، آپ دنیا سے جا رہے ہیں کہ موت کی کیفیت کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کأنما اتنفس من خرط عبرت، میں سانس لے رہا ہوں سوئی کے ناکے سے۔ ہم ابھی سانس لیں، کتنی لمبی سانس لے سکتے ہیں اور کتنے آرام سے لے رہے ہیں، لیکن جس وقت آدمی دنیا سے جاتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ ایک سوئی کا جو ناکا ہے کا اس میں سے میں سانس لے رہا ہوں۔ پھر آگے فرمایا
اللہم خذ منی حتی ترضا، اے اللہ تو مجھ سے لے لے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور یہ دعا کی، اللہم امرت فعصینا، اے اللہ تو نے تو حکم دیا تھا، ہم نے نافرمانی کی، ونہیت فرکبنا، تو نے ہمیں روکا تھا لیکن ہم نے گناہوں کا ارتکاب کیا، فلا بریء فاعتذر، کوئی بری نہیں ہے کہ عذر کر سکے، ولا قوی فانتصر، کوئی طاقتور نہیں ہے کہ بدلہ لے سکے، ولا الہ الا اللہ۔ یہ بات آپ نے 3 دفعہ کہی اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ ان کے بیٹے نے عبداللہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، انہوں نے اپنے والد کو جو پہلے کہا کرتے تھے عجبا لمن نزل به الموت، تعجب ہے اس آدمی کے لیے جس کے پاس موت آ گئی، وعقلہ معہ کیف لا یصفہ، موت اس کے پاس آئی اور موت کی کیفیت نہیں بیان کر سکتا۔ بھائی دنیا کی سب چیز کی کیفیت آپ بتلا سکتے ہیں۔ دنیا میں آدمی آتا ہے بچہ تو لوگ بتاتے ہیں کہ تجھے سیزر سے لیا گیا تھا، تجھے کس طرح سے لیا گیا تھا، کتنی تکلیف تھی، لوگ بتاتے ہیں اس کو، لیکن جانے والا جب جاتا ہے اس پہ کیا گزر رہی ہے وہ تو وہی جانتا ہے۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت جب دنیا سے جا رہے تھے تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ موت کی کیفیت بیان کی کہ آپ کی ابھی موت آ رہی ہے، آپ کے پاس موت کا وقت ہے۔ فرمایا یا بنی الموت اجل من ان یوسف، موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، بیان سے باہر کی چیز ہے، ولیکن میں تجھے کچھ بتلاتا ہوں میری حالت میں، ایسا مجھے لگتا ہے کہ میری گردن پہ ایک بہت بڑا پہاڑ رکھ دیا گیا ہے اور میرے پیٹ کے اندر کانٹے لگے ہوئے ہیں اور میں اپنی سانس جیسے کہ میری سانس نکل رہی ہے سوئی کے ناکے سے۔ آپ سوچئے، تو جو دنیا سے چلا گیا اس نے تو موت کا مزہ چکھ لیا، ہمارا کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں ہم نے سوچا کہ ہم پہ کیا بیتے گی، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو دنیا سے جاتا ہے اس کے لیے تو ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں، دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں، صدقہ جاریہ کے کام کر سکتے ہیں۔ دیکھو ایک بات میں عرض کرتا ہوں، فقہ کے اعتبار سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کل ہی میں سبق پڑھا تھا، بخاری شریف مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے یہ کہا کہ حضرت اگر کوئی آدمی اپنا گزرنے والے کے روزے اپنے روزے کے ساتھ رکھے یا اس کی ان کی نماز کے ساتھ اپنی نماز پڑھے، اس طرح کی ایک روایت انہوں نے نقل کی۔ تو عبداللہ نے مبارک رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ یہ حدیث تم کہاں سے لائے؟ کہا فلاں سے۔ کہا انہوں نے کہاں سے لی؟ کہا فلاں سے۔ کہا انہوں نے کہاں کی؟ کہا حضور سے۔ کہا کہ ان کے اور حضور کے بیچ میں تو بہت بڑا فاصلہ ہے، یہ جو روایت آپ نقل کریں وہ تو تبع تابعی ہے، اور حضور سے نقل کریں گے تو بیچ میں تابعی کا واسطہ چاہیے، پھر صحابی کا واسطہ چاہیے، پھر حضور آئیں گے۔ بھئی صحابہ نے حضور سے سنا اور صحابہ سے تابعین نے سنا، تابعین سے تبع تابعین نے سنا۔ دیکھو ہمارا دین اتنا پیور ہے کہ کوئی بھی حدیث یا کوئی بات لی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے یہ لائے کہاں سے آپ۔ جیسے آج آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ چالیسہ لائے کہاں سے، ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں، ہمارے پاس قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، نہیں بتا سکتے، ہم ہے ہی نہیں۔ چلو ہم دیوبندی ہے یا جماعت کے ہیں، چلو ٹھیک ہے۔ میں جس وقت نیوزی لینڈ کے اندر تھا اور رانوی مسجد میں، تو ایک بریلوی عالم سب جانتے ہوں گے، اشرفی مولانا، ان کو کہتے ہیں ہاشمی صاحب، نام سنا ہوگا آپ نے، ہاشمی، وہ آئے میری مسجد میں اور میں نے ریڈیو پہ کہا تھا کہ قرآن حدیث میں تیجا 40واں کہیں بھی نہیں ہے۔ وہی بولے وہاں جا کے کہ قرآن حدیث میں تیجا 40واں کہیں نہیں ہے، یہاں تک تو وہ بولے۔ آگے انہوں نے ٹیکنیکل پوائنٹ رکھا۔ ٹیکنیکل پوائنٹ کیا رکھا؟ کہا منع بھی تو نہیں ہے۔ ارے اللہ کے بندو، جو چیز حضور کے زمانے میں تھی ہی نہیں تو اس کو منع کون کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چوریاں ہوتی تھی، چوری کی ممانعت آئی، زنا ہوتا تھا، زنا کی ممانعت آئی،
جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ کی ممانعت آئی، لیکن یہ ہوتا ہی نہیں تھا تو منع کیسے کریں؟ قرآن کیا کہتا ہے سنو، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے کوئی گنجائش نہیں، کوئی اختیار نہیں جب اللہ کا رسول کسی چیز کا حکم دے دے، اللہ کا نبی کسی چیز کا حکم دے دیتا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، کوئی ایمان والا چاہے کتنا بڑا علامہ زماں ہو تو کتنا بڑا خاندان کا آدمی ہو، کوئی کسی کو ایتھورٹی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو ادھر سے ادھر کر سکے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، تمہیں ہمارا رسول جو دے وہ لے لو، تمہیں اللہ کا رسول جو دے وہ لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور نبی تمہیں جس بات سے روکے اس سے رک جاؤ۔ میرا اور آپ کا سب کا ایمان یہ ہے کہ جتنی بھی نیکی کی باتیں تھی اللہ کے نبی بتا چکے ہے کہ نہیں؟ قرآن میں آیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا۔ کمپلیٹ کا مطلب یہ کہ اب تمہیں کوئی چیز لانے کی ضرورت نہیں اپنی طرف سے۔ اگر ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ دین کا حصہ ہے، کرنا چاہیے، یہ ہے، اس کا دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ ہمیں نہیں بتایا تھا۔ اگر بتایا ہوتا تو حدیث کے ذخیرے میں ہوتا، صحابہ کرتے، تابعین کرتے، تبع تابعین کرتے، کسی نے حضور کے لیے نہیں کیا۔ اس لیے جہاں تک جو چیز ہے اس کو مانو۔ کہاں تک ہے؟ ہم جو کچھ بھی پڑھیں گے قرآن، اس کا ثواب اگر مرحوم کو پہنچائیں گے، پہنچے گا اور پہنچے گا۔ ایک بات، ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، رو رو کے اللہ سے مانگیں گے کہ یا اللہ ان کی بخشش کر دے، اللہ ان کی دعائیں مغفرت سنے گا اور مغفرت کرے گا۔ اچھا، شواف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جو خاص طور پر مریالہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شافعی ہیں، ان کے یہاں قرآن کا ثواب اگر مرحوم کو پہنچایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صدقہ جاریہ کرو تو ملے گا، پیسہ خرچ کرو ان کے لیے تو ملے گا، غریبوں کو کھانا تقسیم کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اس کا ثواب ملے گا۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ لیکن اب میرے عزیزو، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی اولاد کو دین سکھانا ہے، اپنی اولاد کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، دیندار بنائیں۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو پڑھایا، سکھایا، تو پھر یہی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہی اولاد آپ کے لیے خرچ کرے گی اور آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ قبر میں جائیں گے تب بھی یہ آپ کا دنیا میں جو موجود ہے اولاد ہے، پوتے ہیں، یہ آپ کو پڑھ پڑھ کے بخشیں گے۔ ہم لوگ بہت کم، بالکل لمیٹڈ سوچتے ہیں، ہم لمبا نہیں سوچتے۔ آج ہم نے ایک پروگرام کر دیا، چلو یہ جس میں لوگوں کو دین کی بات معلوم ہوگی، کچھ سنیں گے، کچھ سمجھیں گے، عمل کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اپنی نسل کو دیندار بنانا، اپنی اولاد کو دیندار بنانا، اس کا فائدہ کتنا ہے؟ لانگ ٹرم کا سوچو کہ جب تک یہ رہے گا، قرآن پڑھتا رہے گا، جب تک مسجد کے اندر آپ نے تسبیحات رکھی ہے، قرآن رکھا ہے، جب تک پڑھا جائے گا، لوگ پڑھتے رہیں گے، وہاں تک آپ کو بھی ثواب ملے گا اور آپ نے جس کی طرف سے رکھا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اتنا ہے کہ وہ کسی کو پتا نہیں چلے، وہ خدا کو پتا ہے کہ آپ نے کیا دیا ہے۔ مسجد کے اندر کلیکشن کے لیے آتے ہیں، آدمی جھولی گھماتا ہے، آپ نے $10 ڈال دیا اور یہ دعا کی کہ یا اللہ اس کا ثواب میری بیوی کو دینا، میرے باپ کو دینا، میری ماں کو دینا، میرے بھائی کو دینا۔ آپ کے تو جیب سے گیا ہے، آپ کو تو ملے گا ہی، لیکن ان کو بھی ملے گا جن کی نیت آپ نے کی ہے۔ لیکن ہم کہاں نیت کرتے ہیں؟ اس وقت نیت کے لیے کوئی یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ الگ سے کچھ کام کرنا پڑتا ہے، دل ہی میں سوچ لینا کافی ہے نیت۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو ریالٹی ہے اس کو لائیے، ریالٹی کو لائیے۔ ہمیں اپنا بھی عمل کرنا ہے اور اپنا عمل کر کے اپنے مرحوموں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو۔ کیا مطلب اللہ سے ڈرو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو کرنے کا کہا ہے وہ کرو، اور جن باتوں سے رکنے کا کہا ہے اس سے رکو۔ ہمارا حال کیا ہے؟
ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ایسا کبھی دن آ جاتا ہے، اب ہوتا یہ کہ آدمی گزر گیا 40 دن تک بیٹھے رہو، روزانہ 40 دن تک پڑھ رہے ہیں بیچارے، کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں۔ میرے بھائیو دین اتنا سخت کہاں ہے یار، دین تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ ہاں ایسے پروگرام سے ہوتا ہے آدمی کو دل دکھتا ہے کہ جس کی بیوی، جس کی بیٹی یا جس کی اولاد، جس کے رشتہ دار ہیں، وہ 40 دن کے بعد اس کو یاد آئے گا کہ یار آج 40 دن ہو گئے، پھر سال کے بعد کہیں گے سال ہو گئے۔ نہیں، ایسا کام کرو کہ روزانہ 5 ٹائم کی نماز میں 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے بخشتے رہو۔ ایک نماز میں 3 مرتبہ پڑھا، ایک قرآن کا ثواب پہنچ گیا۔ دوسری نماز میں کیا، دوسرے قرآن کا ثواب۔ 5 ٹائم کی نماز میں 5 قرآن کا ثواب۔ اب مجھے بتاؤ، تمہارا سودا خدا کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے، کسی کو پتا نہیں ہے اور کام ہو رہا ہے۔ ایسے ہی اولاد کو بھی سمجھا دیا جائے، اولاد بھی کر رہی ہے، باپ بھی کر رہا ہے، رشتہ دار سب کر رہے ہیں، کتنا پہنچے گا آپ بتائیے۔ لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں، اس کو اخلاص کہیں گے، وہ خدا سے تمہارا۔ اولاد کو اگر دیندار نہیں بنایا تو ٹھیک ہے، لوگوں کی دیکھا دیکھی اور لوگوں کو خوش کرنے اس طرح کے اگر پروگرام کر لیے، میں نہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے اس لیے کیا ہے، آدمی کو دل میں لگتا ہے کہ جب ایک رواج بن چکا ہے، اگر نہیں بھی کریں گے تو دنیا کہے گی کہ یار اس کو ایک ہانڈی پلاؤ نہیں ملا یار۔ ہمارے یہاں تو بولنے والے بہت ہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تو نے بہت اچھا کیا، ایسا نہیں کہے گا، تو نے بہت اچھا کیا کہ یار یہ سب جھمیلے تو نے نہیں رکھے، بہت اچھا ہے، لیکن ایک کام کیا کر، فلاں مسجد میں پنکھا نہیں ہے تو پنکھا رکھ دے۔ ارے پنکھا آتا ہے کتنے کا؟ 45، میں رکھ دیتا ہوں، چلو یہ پنکھا وہاں رکھا ہے، آپ اس میں 500 خرچ کر دے، 600 خرچ کر دے، 300 کا خرچی اور پتہ نہیں کتنا خرچہ ہو جاوے، اس کے مقابلے میں آپ نے 50 ڈالر کے پنکھے 2-4 مسجدوں میں رکھ دیے، جو بھی نمازی ہوا کھائے گا آپ کو ثواب مل رہا ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ہوا دیتا ہوگا، قبر میں اس کو اس کی ہوا پہنچائے گا کہ دیکھ تیرے نام پہ یہ صدقہ جاریہ کا کام ہوا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھو، میں بھی مولوی ہوں، لیکن یہ کہ میں یہ کھانے کو بند کرا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیسا مولوی ہے، کھانے کو بند کر رہا ہے؟ ارے اچھا ہے، چلنے دے، لیکن مجھے بھی اللہ کو منہ دکھانا ہے، ہاں مجھے بھی قبر میں جانا ہے، اس لیے دھیرے دھیرے، میں ایسا نہیں کہتے کہ ایک دم سے بند کر دو، دھیرے دھیرے کم کرو، یا تو جانا کم کرو، تو دھیرے دھیرے ہو جائے گا اور لوگ ریالٹی پہ آئیں گے۔ اپنی اولاد کو سب سے بڑا جو ہدیہ آپ دے سکتے ہیں وہ اچھے اخلاق ہے، اچھے آداب ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کو چاہے لائر بنا دیا، کچھ بھی بنا دیا، لیکن اس کے پاس اخلاق نہیں۔ آج ایک آدمی نے مجھے ویڈیو بھیجا تھا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک لڑکا تھا، اس کے والد صاحب گھر کے اندر ہر بات پہ اس کو ٹوکتے رہتے تھے، پانی کا نل ریس رہا ہے، ٹپک رہا ہے، ارے تو نے نل برابر ٹھیک نہیں کیا، بند کرو صحیح سے۔ ایک راستے میں کرسی رکھی ہے، دکھتی نہیں ہے کرسی، اس کو ہٹاؤ، لائٹ چل رہی ہے، دن ہو گیا پھر بھی ڈانٹ رہے ہیں۔ اب ایک جگہ پہ انٹرویو ہو رہا تھا بڑی نوکری کے لیے، تو سب کو انٹرویو کے لیے بلایا جا رہا ہے، اس لڑکے نے سوچا کہ یہاں نوکری مل جائے تو میں گھر چھوڑ دیتا ہوں، کہ کیا روزانہ کا بوال سنتے رہنے کا کہ یہ کر وہ کر، یہ مت کر یہ مت کر۔ انٹرویو کے لیے بڑی لائن لگی ہوئی ہے۔ یہ لڑکا جب گیا تو وہی والد صاحب کی جو عادت تھی، ایک پانی کا جو کولر تھا اس میں سے پانی ٹپک رہا تھا، اس نے دیکھا اور جا کے فوراً بند کر دیا، کہ والد صاحب نے وہ عادت بنائی تھی۔ آگے گیا تو لائٹ چل رہی تھی، اس نے لائٹ بند کر دی۔ پھر اوپر کے روم میں گیا تو اس نے کرسی کو جو راستے میں لوگوں کو رکاوٹ بنی اس کو ہٹا کے سائڈ پہ رکھا۔ اب جتنے بھی انٹرویو کے لیے جا رہے تھے ان کی فائل لی جا رہے تھے، اچھا ٹھیک ہے پھر فائل رکھ دو، بعد میں بات کریں گے، فائل رکھ دو۔ جب اس لڑکے نے دیکھا کہ یار سب کوئی فائل لے کے واپس کیا جا رہا، ہمارا کیا ہوگا، اس لڑکے کو جاتے ہی کہا کہ تمہیں نوکری کب سے تمہیں اٹینڈ کر رہے ہو؟ کہا انٹرویو ہو گیا۔ کہا ہمارا تو انٹرویو نہیں ہوا۔ کہا وہ دیکھو CCTV کیمرہ ہے، اس کیمرے کے اندر ہم نے دیکھا یہ کہ کون اخلاقی لڑکا ہے، ہم نے دیکھا کہ آپ نے نل پانی کا بند کیا، آپ نے کرسی کو ٹھیک کیا، وہاں سے ہٹایا، یہ سارے کام آپ نے کیے، تو اس کا یہ مطلب کہ آپ تربیت یافتہ ہے، آپ کی تربیت ہوئی، آپ کو کل سے جب سے ہو تو اپنی اولاد کو تربیت کرو یار، دین سکھاؤ ان کو، ان کے روزانہ صورتیں سنو قرآن کی کہ کتنی صورتیں تجھے یاد ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کی ABCD اور یہ سب تو سنتے ہیں، لیکن ان کے دیندار بنانے کی ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ اگر ہم لوگ اپنی ہی اولاد کو دین سکھا دیں تو یہ سب 30 40 کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔
آپ کہو کہ روح آتی ہے، کہاں لکھا آتی ہے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر روح نہیں آتی. کہیں بھی دنیا میں جاوے روح، اللہ اجازت دے گا تو جائے گا، اللہ اجازت نہیں دے گا تو نہیں جا سکتی روح. دیکھو عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ایک خلیفہ ہے، صحابی نہیں ہے لیکن وہ خلیفہ راشد ہیں. ان کو پتا چلا کہ ان کے کسی ایک بیٹے نے انگوٹھی بنوائی اور اس انگوٹھی کے اندر 1000 دینار درہم کا 1000 درہم کا نگینہ رکھا، نگینہ 1000 درہم کا. جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہیں اپنے بیٹے کو خط لکھا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تو نے 1000 درہم کا نگینہ اپنی انگوٹھی کے اندر رکھوایا ہے، یہ مجھے معلوم ہوا ہے. ایک کام کرو، اس نگینے کو ابھی فروخت کر دو، بیچ دو، اور اس کی قیمت سے 1000 بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا دو. اور لوہے کی یا چینی کے، وہی چینی اسٹیل یا ایسی کوئی چیز، حالانکہ وہ تو مکروہ ہے ہمارے یہاں، کہا کہ چاندی کی انگوٹھی جیسے پہن سکتے 4 گرام یا 4.5 گرام، ہمارے یہاں حنفیوں کے یہاں 4.5 گرام چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے، باقی اور کسی دھات کی ہم نہیں پہن سکتے. کہا ایسی انگوٹھی پہن لو اور اس کے اوپر رکھ دو رحم اللہ امرأ عرف نفسہ عرف قدر نفسی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس آدمی کے اوپر، رحم اللہ امرأ، اللہ تعالیٰ رحم کرے اس آدمی پر جس نے اپنی حقیقت کو پہچانا. آج ہم اپنے آپ کو جانے. آدمی تھوڑا اور سی جا کے آتا ہے تو ایسا سمجھتا ہے کہ میں تو آسمان سے اترا ہوں، ایسا ہوتا ہے، باتیں ایسی کرتا ہے. بیچارے ہمارے غریب لوگ جو ایسے ہوں گے وہ دیکھ کے سوچیں گے کہ یار بہت بڑا آدمی لگتا ہے، حالانکہ وہ بیچارہ کریڈٹ کارڈ پہ جیتا ہوتا ہے. دیکھو دنیا ایسے ہی چلے گی، ہمیں اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ دینا ہے، اپنا تعلق اللہ سے پیدا کر دو. اولاد کی ایسی تربیت کریں گے تو پھر آپ کو یہ ڈر نہیں لگے گا کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کیا کھائے گی. جب دینداری ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو پالے گا، بے دینی ہوگی تو دکھی ہوں گے. آج ہماری نسل آپ کو معلوم ہے یہ نگونے اور اس طرح کے دھندوں کے اندر لگ کے ہماری اولاد برباد ہو گئی ہے. ہمیں یہ پروگرام اچھے لگتے ہیں لیکن قرآن کی تفسیر ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہمیں دین کی باتیں اچھی نہیں لگتی. کیوں نہیں لگتی؟ اس لیے کہ مزاج بدل گیا ہے. جب مزاج بدل جاتا ہے نا تو پھر اچھی چیز بری لگتی ہے. ہمارے حضرت الاستاد مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرکزہ سے بات سنی کہ ایک بھنگی تھا. بھنگی ہمارے انڈیا میں بھنگی جو ہوتا ہے وہ ٹوائلٹ یہ سب صفائی کا کام کرتا ہے، اس کو بھنگی کہتے ہیں. کہا وہ ایک مرتبہ بازار سے مارکیٹ سے گزر رہا تھا اور عطر کی خوشبو اس کو آ گئی، وہیں بے ہوش ہو کے گر گیا. وہ بے ہوش ہو کے گر گیا. کوئی پیاز سونگا رہا ہے، کوئی کچھ سونگا رہا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. وہاں سے اس کا بھائی گزر رہا تھا، دیکھا کوئی کیا بات ہے، بہت تک تیرا بھائی گرا اس طرح سے بے ہوش ہو کے. کہا اچھا اچھا. وہ ادھر ادھر گیا اور پاخانے کے اندر اپنا جو چپل تھا سلیپر، اس نے اس کو رگڑا اور اس کے ناک کے پاس لے گیا. وہ بیٹھ گیا کیونکہ اس کا ماحول وہ اثر والا اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا، یہی ماحول میں تھا. ہاں تو ماحول آدمی اچھا بنائے اپنے گھر کا. ایک مجوسی کا انتقال ہوا تو اس کے والد کے اوپر بہت سارا قرضہ تھا. مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے کو کہتے ہیں. تو لوگوں نے کہا تو اپنا گھر بیچ دے اور گھر بیچ کے لوگوں کا قرضہ ادا کر دے. تو اس لڑکے نے کہا کہ ایک سوال ہے میرا کہ اگر میں قرضہ اس طرح سے گھر بیچ کے لوگوں کا قرضہ ادا کر دو تو کیا میرے باپ کو جنت مل جائے گی؟ کہا نہیں. کہا پھر اس کو آگ میں ہی رہنے دو اور مجھے گھر میں رہنے دو. وہ تو عربی میں کہا کہ مجھے دار میں رہنے دو، اس کو نار میں رہنے دو. ایسی اولاد، کیونکہ دین جس کے پاس نہیں ہوگا اس کے پاس کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں ہمیں موقع دیا ہے. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں آپ یہ نہ سوچیں کہ اس نے کہہ دیا بس مان لیا، نہیں. آپ کو تحقیق کرنی چاہیے، صحیح علم حاصل کرنا چاہیے کہ یقیناً یہ صحیح بات ہے کہ اسلام کے اندر تیجا، 40واں اور سالہ یہ جو کچھ ہے وہ نہیں ہے. وہ صحیح ہے کیا غلط؟ اگر صحیح ہے تو جتنے بھی بوڑھے لوگ ہیں ان کو اپنی اولاد کو وصیت کرنی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کچھ بھی مت کرنا، چاہے دنیا تجھے گالیاں دے دے لیکن میں تجھ سے خوش رہوں گا اگر تو نہیں کرے گا. یہ وصیت کرے. اور دوسری یہ فکر کرے کہ ہماری اولاد دیندار کیسے بن جائے. آج تک کوتاہی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ آج تک تو مجھ سے نہیں ہوا، لیکن اب جتنی زندگی ہے
کچھ ہو جاوے. اور ہر آدمی اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچے کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے کیسے فائدہ پہنچانے والا بن جاؤں, مجھ سے میرے ماں باپ کو کس طرح سے نفع ہو, اس کی فکر کرے آدمی. آج احساس ختم ہو گیا. جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہماری دوری ہوتی جا رہی ہے, ویسے ویسے لوگوں کے دلوں کے اندر خوف خدا ختم ہو رہا ہے, اور دینی جو ایک مزاج ہے وہ بننا چاہیے, اس سے بھی بہت بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے. التذکرہ کے حوالے سے ایک کتاب ہے بکھرے موتی, اس میں یہ بات لکھی ہے کہ قیامت کا منظر ہوگا اور ایک آدمی کے نامہ اعمال تولے جاتے ہوں گے. جب دیکھے گا کہ اس کے دونوں برابر ہو گیا ہے تو اب کیا کیا جائے. اتنے میں ایک چیز آئے گی, وہ اس کی برائیوں میں ڈال دی جائے گی, جس کو اف لکھا ہے کہ اف آئے گا, اف, اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. اف کے معنی اس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی تھی دنیا کے اندر, اپنے ماں باپ کو وہ ستاتا تھا. اور یہ ایسا گناہ ہے میرے بھائیوں جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں, یاد رکھیں مرنے کے بعد کی بات تو بات کی ہے, پہلے دنیا ہی میں اس کی سزا ملتی ہے, پہلے دنیا میں اس کا حساب ہوتا ہے, اور وہ بھی حساب اسی کی اولاد کرتی ہے. وہ کیش حساب ہوتا ہے. دوسرے اعمال کی سزا تو مرنے کے بعد ہوگی, لیکن ماں باپ کو ستانے کی وجہ سے جو سزا ملے گی وہ دنیا میں ہوگی. تو اس بندے کے لیے جو ماں باپ کا نافرمان تھا, اس کو یقین تھا کہ یہ تو ایسا گناہ ہے کہ معافی نہیں ہو سکتا, جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. اور وہ جہنم کی طرف جائے گا تو دیکھے گا کہ اس کا باپ بھی جہنم کی لائن میں کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا کہ یا اللہ کا کیا بات ہے, فرشتہ کیا ہے, کہا میرے لیے تو جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے, لیکن میں نے اپنے باپ کی نافرمانی دنیا میں کی تھی, آج اتنا ہو جائے کہ میرے باپ کی ساری برائیاں مجھ پہ ڈال لو تاکہ میرا باپ جنت میں چلا جائے. دنیا میں تو اس کا کچھ نہیں کر سکا, نفع نہیں پہنچا سکا, تو آج یہیں پہ اس کو فائدہ پہنچا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اچھا ٹھیک ہے, جا تو اپنے باپ کو لے کے تو بھی جنت میں چلا جا. یہ اللہ کی شان ہے بھائی, اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ کیسے بخش دے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے. ہر آدمی چاہے بچہ ہو, جوان ہو, بڈھا ہو, مرنا سب کو ہے, لیکن فکر ہم کب کر رہے ہیں؟ ہماری فکر نہیں ہو رہی ہے کہ اس کے لیے تیاری کریں ہیں. ایک دن مرنا ہے, اور اس کے لیے جیسے میں نے کہا لانگ ٹرم کا سوچو, لانگ ٹرم کا. یہ آج ایک مجلس ہو گئی اور اس کے اندر جو انہوں نے خرچ کیا ہوگا 500-600 جو کچھ ہو گیا, لیکن کیوں ایسا کام ہم نہ کریں کہ جہاں پہ مسجد نہیں ہے, یا مسجد میں چٹائی نہیں ہے, یا مسجد کے اندر کوئی تکلیف ہے پانی کی یا کچھ, ہم اس کو جاری کر دیں. آپ سمجھتے ہو کہ پانی پلانے کا کتنا بڑا اجر ہے, پانی جاری کرنا. میں تو بار بار کہتا ہوں, اگر یہیں پہ دیکھو یہ جگہ ہے, آپ نے کچھ ایسا بنا دیا جہاں پانی کا مٹکا یا کوئی ایسی چیز رہتی ہو جہاں ٹھنڈا پانی ملتا رہے, اب جو بھی پیتا رہے گا ثواب ملا. ارے اگر پرندہ پیے گا تب بھی ثواب. حدیث میں لکل کبیر ذی رطب اجر او کما قال, ہر تر و تازہ جگر کے اندر اجر ہے, ثواب ہے. ہمارے گاؤں کے اندر انڈیا میں ایک آدمی تھا, وہ ایسا وہ دیندار نہیں تھا ایسا, لیکن بندروں کو بسکٹ لا کے کھلاتا تھا, بندروں کو بسکٹ لا کے کھلاتا تھا. بندر اس کے پاس جمع ہو جاتے, اور بہت موٹا تازہ آدمی تھا, بسکٹ کھلاتا. جمعہ کے دن اس کا انتقال ہوا. اب بندروں نے دیکھا کہ وہ آدمی نے اس کی قبر کے اوپر گئے بندر, اب رو رہے ہیں. اللہ نے ان کو بھی تو احساس دیا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ جانوروں کو اللہ نے احساس نہیں دیا, وہ بھی پہچانتے اپنے مالک کو, کتا بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے, بلی بھی پہچانتی. اس لیے یہ مت سمجھو کہ کسی مسلمان کو کھلائیں گے تبھی ثواب ملے گا, نہیں, غیر مسلم کو کھلانے کا بھی ثواب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الاسلامی خیر, مسلمانوں کی صفتوں میں خیر سب سے اچھی صفت کیا ہے؟ یہ مدینہ منورہ کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا ان تطعم الطعام, تو کھانا کھلاوے. یہ نہیں فرمایا کس کو کھلاوے, یہ نہیں فرمایا کیا کھلاوے, کیا کھلاوے وہ بھی نہیں, کس کو کھلاوے وہ بھی نہیں, کتنا کھلاوے وہ بھی نہیں. اس کے اندر عموم ہے. محدثین یہ بات لکھتے ہیں
کہ اگر مسلمان کو کھلایا، کسی غیر مسلم کو کھلایا، کسی جانور کو کھلایا، ثواب ملے گا۔ ہاں بھائی وہ اللہ کا معاملہ ہے اس کے ساتھ کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے۔ جیسے وہ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، بندہ تو ہے کہ نہیں؟ بھائی ہم اللہ کی مخلوق ہے تو کیا یہ کتا اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو پانی پلانے پر جنت دے دیا، ایک فاحشہ عورت کو، اور ایک بلی کو باندھے رکھنے کی وجہ سے اللہ نے جہنم میں ڈال دیا، جبکہ وہ نماز کی بڑی پابند تھی۔ اس لیے ہر نیکی کو غنیمت سمجھو، ہر نیکی کو غنیمت سمجھو۔ اور یہ دنیا کے جو جھمیلے ہیں، میں نہیں کہتا کہ دنیا مت کماؤ، ایسے ہی بس فقیر کی طرح رہو یا لوگوں کے پیسوں کے سہارے جیو، میں یہ نہیں کہوں گا۔ محنت کرو اور کما کر، حدیث میں آیا کہ ایک آدمی کا ایک درہم 1000 درہم کے اوپر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح کی قریب قریب ایسی روایت ہے۔ ایک درہم $1 $1000 سے بڑھ جاتا ہے۔ ایک آدمی کی انکم مہینے کی اگر $300 ہے اور اس میں سے اگر $1 نکال رہا ہے، اور دوسرا آدمی ہے اس کی 30,000 مہینے کی اور وہ 1000 نکال رہا ہے، تو کون بڑھا ہوا ہے؟ وہ ایک درہم والا بڑھا ہوا ہے کہ نہیں؟ اس نے تو 300 میں سے ایک نکالا، اس نے کئی 1000 میں سے نکالا ہے۔ تو دیکھو، کھلانے کے لیے نہ کوئی آئٹم ضروری ہے کہ یہی پکانا پڑے گا، یہی کھلانا پڑے گا، اور کوئی ضروری نہیں کہ آپ پکا ہی کر کھلاؤ۔ کچا اناج دے دو تو کئی دنوں تک کھائیں گے غریب لوگ، بیواؤں کو تلاش کر کے دو۔ ہم لوگ اپنے معاملات میں بڑے ہوشیار ہوتے ہیں کہ واشنگ مشین لینے گئے، کہا کہ اگر آپ ابھی تو 1 سال کی وارنٹی ہے، اگر $50 بھر دو گے تو 5 سال کی ہو جائے، کہ 2 بھر لو، 5 سال کی وارنٹی ہو جائے۔ فائدہ اپنا سوچتے ہیں 5 سال کا۔ دنیا کے اعتبار سے ہم بہت ہوشیار ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے اس بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں۔ اب بات کیا کہیں گے، ارے یار مفتی تو بولتا رہتا ہے۔ میں تو بولوں گا، اب چاہے کوئی گالی دے، چاہے کوئی برائی کرے یا کچھ بھی کرے، لیکن یہ ریئل ہے بھائی، یہ بات ریئل ہے۔ کہیں سے بھی آپ ثابت کر دو کہ ایسا حضور نے تیجا کیا یا 40واں کیا یا کچھ کیا، کسی کتاب سے ثابت کر دو، کیونکہ جو مانتے ہیں بہت زیادہ وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ تو لائے کہاں سے؟ وہ ہم مولوی لوگ لائے، اور کیوں لائے؟ یہ پیٹ کے لیے لائے۔ تو ہمارے پیٹ ہمیں بند کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے 2 پتھر رکھے تھے، صحابہ 1 پتھر رکھے تھے، 1 پتھر باندھا تھا، صحابی نے 1 باندھا، حضور نے بتایا کہ بھائی میں نے تو 2 باندھے۔ تو ہم لوگ ریالٹی پر جب آئیں گے تو یہ سارے رسم و رواج ختم ہوں گے۔ جب رسم و رواج ختم ہوں گے، اولاد کے اندر دین کا جذبہ ہوگا، ہر ایک کو فکر ہوگی کہ نہیں یار ہمیں کچھ پڑھنا چاہیے۔ آج ہمارے فیجی کے اندر کتنے سال سے تبلیغ کا کام چل رہا ہے، کتنے حافظ ہیں؟ گنتی کے حافظ۔ کیوں بھائی؟ یہ سوچتے ہیں کہ مولوی کو بلا لیں گے، 20-25 دے دیں گے، دعا ہو جائے گی۔ ایسی دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بھی مولانا ہے، پوچھ لینا آپ لوگ، ہاں ان کو بھی پوچھ لینا کہ بات جو بولا ہے وہ صحیح بولا ہے کہ نہیں۔ کرو تو جو ریئل ہے، پراپر ہے، وہ کرو۔ روزانہ صرف یاسین شریف 1 مرتبہ پڑھنا، 10 قرآن کا ثواب۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، یہاں سب لوگوں نے عربی قرآن پڑھا، عربی کے اندر قرآن یاسین شریف جو پڑھی عربی میں پڑھے۔ بہت سارے لوگ انگلش میں پڑھتے ہیں، حالانکہ اس سے انگلش سے عربی کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ منع لکھا ہے علماء نے کہ دوسری زبان میں قرآن کو نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ قرآن کے اندر وہ جو عربی الفابیٹ ہے وہ کسی اور لینگویج میں نہیں مل سکتی، آپ کو دعات نہیں ملے گا، زال نہیں ملے گا، بہت سارے الفابیٹ ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو چیزیں خلاف شریعت میں نہیں ہے اس کو ہماری طرف سے ایجاد کرنا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کو کسی نے کہا کہ فلانی مسجد کے اندر مغرب کے بعد لوگ بیٹھتے ہیں اور ایک بولتا ہے کہتے ہیں اللہ اکبر بولو، تو سب بولتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، پھر کچھ اور کہتے ہیں تو لوگ وہ بولتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ صحیح ہو رہا ہے، یہی کرتے ہیں لوگ؟ کہا کیا؟ کہا جب بھی وہ لوگ جمع ہو مجھے بتانا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی کہ وہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں، تو ایک لمبی اونچی ٹوپی پہن کے، دیکھو ٹوپی پہننا ثابت ہے، آج کل ہمارے نوجوانوں سے ٹوپیاں نکلتی جا رہی ہے،
حضور نے ٹوپی پہنی ہے، ٹوپی کے اوپر عمامہ باندھا ہے، بغیر ٹوپی کے بھی عمامہ باندھا ہے. یہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، حدیثوں سے ثابت ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک اونچی ٹوپی پہن کر تشریف لے گئے. آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے شروع کیا اس طرح سے کارو کو، میں عبداللہ ابن مسعود ہوں، یعنی صحابی رسول ہوں. اب آپ لوگوں نے ایک بہت بری بدعت ایجاد کر رکھی ہے. کیا تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی زیادہ علم والے ہو گئے؟ یہ پوچھا. تم نے ایک بہت بری بدعت چالو کر دی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول کے صحابہ سے بھی زیادہ عالم ہو گئے. تو ایک معتزد نام کا آدمی تھا، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، نہ ہم نے کوئی بدعت ایجاد کی ہے اور نہ ہم رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے علم سے بڑھ کر علم رکھتے ہیں. عمرو بن عتبہ نے عرض کیا کہ ابو عبد الرحمن، ہم تو صرف اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، یہی تو کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، لیکن اس طرح سے ثابت نہیں تھا کہ ایک بولے سب بولے، ایک بولے سب بولے، اپنے اپنے طور پہ پڑھو. تو جب یہ چیز منع کر دی گئی تو آج ہم لوگوں نے جو چالو کر رکھا ہے، اب ایک غریب آدمی ہے، کرنا پڑے گا، ایسے نہیں چلے گا. ہمارے یہاں انڈیا میں ایک ایسے خیال کے تھے، تو ان کے یہاں کوئی جنازہ ہو گیا تو 4 مہینے کے بعد یا 40 دن کے بعد وہ بیچارہ دعا کرانا چاہتا تھا. مولانا سے کہنے گیا، مولانا نے کہا کہ دیکھو یار، مرغی تو ہم کھاتے نہیں ہیں کیونکہ وہ بغیر ماں باپ کی ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو کھاتے نہیں. فارم مرغی مڈے بغیر ماں باپ کی ہے، تو کہا اس کو ہم کھاتے نہیں. اور بڑا ہم کو چلتا نہیں ہے، ہم کو تو بکرا چاہیے. وہ بکرا ہے نا، اس کو بکرا کہا کہ بکرا چاہیے ہم کو. وہ بیچارہ گھر آ کے حساب جوڑتا ہے کہ 450 روپئے کا 1 کلو بکرا ہوتا ہے، بکرے کا گوشت، اسی اکیلے کو 1 کلو چاہیے، تو دوسروں کو کیا کھلاؤں گا؟ مجھے کرنا ہی نہیں ہے، مجھے کرنا ہی نہیں ہے کہ بھائی اتنا خرچہ. میں کہتا ہوں کہ اس سے آسان طریقہ جب ہمارے پاس ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے بھی تو آپ ثواب پہنچا سکتے ہو، نفل روزہ رکھ کے بھی تو اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچا سکتے ہو. لیکن ہم وہ نہیں کریں گے. ہمارے پاس کوئی آتا ہے کچھ کہ مولانا کچھ لکھ دو، ارے بھائی یہ پڑھنا، ارے یار لکھ دو نہیں، یعنی ہم نہیں کریں گے کچھ، تم کر لو. لیکن الحمدللہ پوچھ لینا، ان کو بھی پوچھنا اور بھی پوچھنا. خود پڑھو گے تو جو فائدہ ہوگا وہ آپ کو ہمیشہ رہے گا. عمل پہ آؤ. میں چاہتا ہوں آپ سب عمل پہ آ جاؤ اور اپنی اولاد کو بھی اس طرح سے تربیت کرو. اپنی اولاد کے سامنے وہ حرکتیں مت کرو کہ آپ کے جانے کے بعد بھی وہ وہی کرے. ہاں، جو غلط ہے میں کروں تب بھی غلط. یہ نہیں ہے کہ مفتی کرے گا تو وہ ایزی صحیح ہو جائے گا، نہیں. رانگ از رانگ، چاہے میرا باپ کرے یا کوئی میرا بھائی کرے. جو غلط ہے وہ غلط ہے. اور کسی کی تعریف کر دینے سے کہ یہ بہت اچھا رہا، بہت اچھا رہا، اس سے اچھا نہیں ہو جاتا. قرآن اور حدیث کیا کہہ رہا ہے، بس ہمیں اس کو سامنے رکھنا ہے. اگر اس طرح سے ہم لوگ زندگی گزاریں گے، قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارا گھر ہے نا جنت کا ایک نمونہ بن جائے. آج ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کتنے کتنے قرضے، کتنے کتنے جھمیلے، کتنی کتنی پریشانیاں اٹھاتے ہیں. ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن اور حدیث کو لو اور علماء سے پوچھو کہ بھئی اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، مشورہ لو علماء سے. خیر، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی کروٹ پر مغفرت فرمائے. دیکھو ماشاءاللہ ان کو تو رمضان نصیب ہوا تھا اور ان کی بہن کو جمعہ نصیب ہوا تھا کچھ اس سے پہلے. دونوں کو اللہ دیکھو اچھی موت نصیب فرمائی تھی. اس لیے پھر ہم لوگوں کو تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو اللہ نے موت اچھی دی ہے تو اب ہمیں تو صرف پڑھ کے ان کو بخشنا ہے. اپنا بھی کام بنے گا، ان کا بھی بنتا رہے گا، ان کو درجات بلند ہوتے رہیں گے. تو ایسے کام کرو. اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو اٹھنے کو قبول فرمائے. اور جو باتیں کہی گئی ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں. اس لیے نیکیاں کرتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے. اگر کرتے کرتے انشاءاللہ دنیا سے جائیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا ضرور. تو وہ حدیث جو میں نے پڑھی تھی، اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ایک بات، کچھ بھی کرو اس وقت سوچو کہ اس سے اللہ راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا. ہم یہ محفل جما کے بیٹھے ہیں تو کیا اس سے اللہ خوش ہوگا کہ ناخوش ہوگا؟ اگر میں اسی مجلس میں مر گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کس میں کاؤنٹنگ، کس چیز میں کاؤنٹنگ میں آئے گا؟ نیکی میں کاؤنٹنگ میں ہوگا یا برائی کے اندر ہوگا کاؤنٹ ہوگا؟ یہ سوچے. ایک بات. دوسری بات، وصلوا خمسکم، اپنی 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، فرض ہے. کہیں بھی جاؤ آپ کو اپنی نماز کا خیال کرنا چاہیے. یہ نہیں سوچنے کا کہ یار ایک گھر جا کے پڑھ لیں گے، نہیں. 5 ٹائم کی نماز فرض ہے. کہیں بھی جاؤ، کسی بھی مرکز کے اوپر پڑھ لو. وصوموا شہرکم، اپنے رمضان کے مہینے کے روزے رکھو. اگر نہیں رکھے ہیں قضا کرو. یہ ٹھنڈی کا موسم ہے، چھوٹے چھوٹے دن ہے، ہر آدمی رکھ سکتا ہے.
اگر رمضان میں کوتاہی ہو گئی ہے تو رمضان کے روزوں کی ابھی کوتاہی کو پوری کرے، قضا کر لے، اپنے گھر والوں کو اس کے پاس قضا کروائیں۔ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کرو صحیح طیبۃ بِہَا أَنفُسُكُمْ، اپنے دل کی خوشی سے۔ اس کو بہت سمجھ کر زکوٰۃ نہ نکالے، ارے یار کیا کرے اتنا ساری زکوٰۃ نکالنی پڑ رہی ہے، تو کوئی احسان تھوڑی کر رہے، 100 میں سے 2.5 دینا ہے تو کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے بھائی، 100 میں 250 دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بھاری ہے، اتنا آسان ہے۔ 100 پہ تمہارے پاس لاکھوں ہوگا تو اس کے حساب سے دینا پڑے گا، تو لاکھوں تو تمہارے پاس جو ہے وہ تو دیکھتے نہیں، جو دینا پڑ رہا ہے وہ بھاری پڑتا ہے، یار اتنا سارا زکوٰۃ دینا، اتنی ساری زکوٰۃ بہت زیادہ نکالنی پڑ رہی ہے، تو تیرے پاس جتنا بچا ہے وہ کچھ کم ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَطِیعُوا ذَا أَمْرِکُمْ، اور تم اپنے علماء کی اطاعت کرو، اپنے حاکموں کی اطاعت کرو، تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے۔ کتنا آسان نسخہ ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ دین کا کوئی بھی مسئلہ کوئی یہ کہے کہ یار یہ مسئلے پہ داڑھی کے بارے میں جیسے کہا یار داڑھی رکھنا بہت، ارے کیا مشکل ہے، اس میں کچھ کرنا پڑتا ہے آپ کو، ہیں کہ کچھ منیور ڈالنا پڑتا ہو کھیت کے اندر، تو اگانے کے لیے آپ کو منیور ڈالنا پڑتا ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص یوں کہیے کہ سنت اور حضور کا حکم، اور یوں کہیے کہ ایک گھاس ہے جس کو شرعی گھاس، ایسی جس کو ہم کاٹ کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، جس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ کون سا مسئلہ شریعت کا مشکل ہے؟ اب پائجامہ آپ نیچے تک لٹکا رہے ہو، شریعت نے کہا کہ نہیں اوپر تک رکھو، تو نیچے لٹکانا اچھا ہے کہ اوپر رکھنا اچھا ہے؟ اوپر رکھنے میں فائدہ ہے کہ میلہ کم ہوگا۔ آج کل ہمارے بچوں کے بال کٹوانے کی ایک اسٹائل ہے کہ ایسے سائٹوں سے کٹائیں گے اور بیچ میں رہنے دیں گے جیسے ٹوپی پہنی ہے بال کی، حالانکہ حدیث میں منع آیا، حضور صلی اللہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع کیا ہے۔ یہ ایک اسٹائل ہے غیروں کی، آج ہمارے بڑے بھی اسی طرح بال کٹوا رہے ہیں، چھوٹے بچے بھی اس طرح کٹوا رہے ہیں۔ یہ سب دین کیسے آئے گا؟ ہم نے صرف نماز کو دین سمجھ لیا یا چلا 4 مہینہ جانے کو ہی دین سمجھ لیا؟ نہیں، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر جو کچھ بھی جس سے ہم فیس ہو رہے ہیں سب جگہ پہ دین آئے گا، جائز ناجائز مکروہ، جائز ناجائز مکروہ، فرض واجب سنت مستحب، یہ سارے احکام وہاں پہ لاگو ہوتے جائیں گے۔ لیکن آپ اگر اس کے پیچھے پڑے تو، آپ تحقیق کر کے چلے تو، اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔